نیکیوں کا آغاز ہمیں دن کے آغاز سے کرنا ہے، اور اس سلسلے میں تفصیل عرض کرتا ہوں، مگر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ایک بات یاد آ گئی، قول یاد آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو مومن بندہ اپنے دین کا آغاز، صبح کا آغاز صدقہ دینے سے کرتا ہے، خرچ کرنے سے کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے اس دین کی دعا رد نہیں فرماتا، قبول ہی فرماتا ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ دین کا آغاز آپ نے 2 روپے سے کیا، اللہ کی راہ میں دیا، صدقہ کیا، خرچ کیا، اور اس دین جو دعا آپ نے مانگی ہے وہ دعا رب تبارک و تعالی اپنی بارگاہ سے وہ رد نہیں فرماتا۔ فائدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دو، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ تم اپنے دائیں ہاتھ سے مجھے دیتے ہو، قربان جاؤ۔ رب فرماتا ہے میں اپنے دائیں ہاتھ میں اسے قبول کرتا ہوں۔ کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے، وہ تو ہاتھ پیر ہر وہ چیز سے پاک ہے، لیکن وہ بندہ وہ رب اپنے بندے پر کس قدر مہربان ہے کہ دیتا وہ ہے، دیتا وہی ہے، لیکن یہ فرماتا ہے کہ میرے راہ میں دو گے، خرچ کرو گے تو اس کا صلہ میں اس انداز میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ تمہارے مال میں عقل انسانی یہ سوچتی ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ ہم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس سے ہمارے مال میں کمی ہوتی ہے۔ بھائی عقل یہی بولتی نا، آپ نے اللہ کی راہ میں اپنی دولت میں سے دیا تو اللہ تبارک آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ مال کم ہو گیا، مال کم ہو گیا، یہ عقل انسانی کہتی ہے۔ لیکن قربان جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کہ اللہ فرماتا ہے جو میرے راہ میں خرچ کرتا ہے میں اسے غنی بنا دیتا ہوں، مالدار بنا دیتا ہوں، صاحب ثروت بنا دیتا ہوں۔ تو وہ بندے اللہ کے مقبول و محبوب ہیں، اللہ اسے پسند فرماتا ہے جو راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ بندے بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان کی اس خرچ پر ان کے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، فرشتے دعا کرتے ہیں۔ آپ تجارت میں ہوتے ہیں، آپ کے لیے فرشتے دعا کر رہے ہوتے ہیں، آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے لیے کوئی دعا کر رہا ہوتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کون یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے پیچھے کوئی دعا کرنے والا ہو؟ ہر آدمی تو یہ چاہے گا نا کہ ہمارے پیچھے کوئی نہ کوئی ہمارے لیے دعا کرے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ آپ تجارت میں ہوتے ہیں، آپ دکان پر ہوتے ہیں، آپ مکان میں ہوتے ہیں، آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں، آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور کوئی آپ کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے، آپ کتنے خوش نصیب ہیں۔ آپ نہیں پوچھیں گے کہ کون آپ کے لیے دعا کرتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اپنی دولت میں سے، تو اس کے لیے، اس کے مال میں برکت کے لیے فرشتے اس کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ انہیں مال عطا فرما، انہیں دولت عطا فرما، انہیں برکت عطا فرما، انہیں ترقی عطا فرما، انہیں آفات سے محفوظ فرما، بلاؤں سے محفوظ فرما، مولا اس کی حفاظت فرما۔ اور جو بندہ اہل ثروت خرچ نہیں کرتے، میرے آقا فرماتے فرشتے ہر دن نازل ہوتے ہیں 2 فرشتے، ایک تو خرچ کرنے والے کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ مولا ان کے مال میں برکت عطا فرما دے، اور دوسرے یہ دعا کرتے ہیں مولا تو نے انہیں مال دیا ہے اور وہ اپنی دولت میں سے خرچ نہیں کرتے، ان کے مال کو تلف کر دے، برباد کر دے۔ اللہ اکبر۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کنواں بولی ہوتی ہے، آپ بولی جانتے ہیں؟ یہ کنواں
آج بھی پرانے زمانے میں بولی ہوا کرتی تھی، لوگ پانی اس سے نکالتے تھے، پیتے تھے ڈول سے۔ آج تو بہت سارے جدید آلات نکل گئے ہیں، سمرسیبل آ گیا ہے، مشینری آ گئی ہے، ہینڈ پائپ آ گیا ہے، اس سے پانی نکالے جاتے ہیں، بہت ساری ٹیکنالوجی آ گئی ہے۔ پہلے زمانے میں وہ پانی کنواں ہوتا تھا، بولی ہوتی تھی جس سے پانی ہم نکالتے تھے۔ آج آپ دیکھیں بولی کا حال، اگر اس کو آپ نے استعمال کرنا بند کر دیا ہے تو اس بولی میں، اس پانی میں تعفن آ جاتا ہے، وہ پانی بدبودار ہو جاتا ہے۔ اب اس میں نہ برودت رہتی ہے، نہ پینے کی صلاحیت اس میں رہتی ہے، نہ ٹھنڈک رہتی ہے، نہ پاکیزگی کا وہ رہتا ہے۔ تو آخر وہ پانی تعفن والا کیوں ہو گیا؟ آپ نے کبھی غور کیا کہ کنواں بند ہے، وہ تعفن والا کیوں ہو گیا؟ تو آپ یہ کہیں گے کہ اس پانی، وہ پانی جو اپنا فیض دیتا تھا، وہ فیض دینا اس نے بند کر دیا۔ اس پانی سے لوگ جو پانی نکالتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر سے سوتے جاری فرما دیتا تھا۔ پانی نکلتا جاتا ہے، سوتے جاری فرماتا جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ جو اہل ایمان، اہل سربت اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، مولا تبارک و تعالیٰ اسی طرح ان کے مال میں برکتیں عطا فرماتا رہتا ہے۔ مولا سوتے جاری فرما دیتا ہے، راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے جو راہ خدا میں لٹاتے، اور ایک نہیں 700 گنا، 700 گنا، ایک ہے روایت میں ہے اس سے کہیں زیادہ مولا تبارک و تعالیٰ تمہارے مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ ہم ہیں کہ سوچتے ہیں ہماری دولت کم ہو جائے گی، مال ختم ہو جائے گا۔ ہمارے دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ آپ جب اللہ کی راہ میں لٹاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں تو اللہ اس مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے اور سنن مسلم و بخاری میں بھی ہے۔ ایک شخص، بڑی طویل حدیث ہے، مختصر عرض کرتا ہوں۔ ایک شخص جنگل میں تھا، اس نے سنا کہ ابر سے، بادل سے ایک شخص کا نام لیا گیا اور آواز آ رہی ہے کہ یہ بادل فلاں شخص کے باغ میں برس جا۔ بڑا تعجب ہوا، بادل سے آواز آ رہی ہے کہ فلاں شخص کے باغ میں، کھیت میں برس، بارش ہو۔ وہ شخص بڑا تعجب میں پڑ گیا۔ دیکھا یہ کہ دعا اس شخص کے نام لے کر ہوا تھا، نام لیا گیا تھا اس شخص کا، لیکن دیکھا بارش کا پانی پہاڑ پر نازل ہو رہا۔ بڑا تعجب ہوا، بھائی بارش کی دعا، ابر سے آواز آئی فلاں کے کھیت میں جا برس، لیکن بارش کہاں ہوئی؟ پہاڑ پر، چٹیل میدان پر، پہاڑیوں پر بارش ہوئی۔ اس شخص نے دیکھا کہ بارش تو ہو گئی، اب یہ پانی جاتا کدھر ہے؟ صحیح بخاری میں ہے حدیث پاک، وہ پانی دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص کہتا یہ ہے میں نے دیکھا کہ بارش برسی، پانی برسا، برسات ہوئی، لیکن وہ پانی دھیرے دھیرے ایک نالے کی شکل اختیار کر گیا اور وہ پہاڑ سے نیچے آیا، اور نیچے آتے ہوئے وہ پانی اس باغ میں داخل ہو گیا، اس کے کھیت میں داخل ہو گیا وہ پانی، اس کے باغ میں وہ پانی داخل ہوتا ہے۔ بندہ کہتا ہے میں چلا، پیچھے پیچھے چلا کے دیکھوں تو صحیح کہ کرشمہ کیا ہے۔ آواز کہیں سے آئی تھی، کسی کے کھیت میں جانے کے لیے، برسات کے لیے آئی تھی، لیکن پانی برسا اور چلا، دیکھا باغ میں پہنچے، پیچھے پیچھے پانی کے تو دیکھا کہ ایک باغ میں کسان ہے، جو وہ کسان تھوڑا لیے ہوا ہے، کدال لیے ہوا ہے، اپنے کھیت میں ہے۔ اور وہاں پہنچ کر اس شخص نے کہا کہ اے شخص یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اس پانی کا استقبال کیا، پانی کے کو جمع کیا اور اس پانی سے اپنے کھیت کو، اپنے باغ کو سیراب کیا۔ وہ شخص جو پیچھے پیچھے چلا تھا، حدیث پاک ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، وہ شخص سے پوچھا کہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا، کہا تیرے عمل کیا ہیں؟ میں نے تو آج تیرا نام بادل سے سنا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں تیرا نام کیا ہے؟ نام وہی بتایا تھا جو بادل نے نام بتایا تھا، ابر نے نام بتایا تھا، وہاں سے آواز آئی تھی۔ تیرا نام وہی ہے، میں نے تیرے نام کو بادل سے سنا ہے، ابر کے اس ٹکڑے سے سنا ہے، تو کرتا کیا ہے؟
حدیث کے الفاظ ہیں، اس نے کہا میرا کوئی بڑا عمل نہیں ہے بابا، میرا کوئی بڑا عمل نہیں ہے، ایسا کوئی عمل نہیں کرتا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو مجھے رزق دیتا ہے، اس باغ سے جو کچھ دیتا ہے ہمیں، میں اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں۔ ایک حصہ اہل و عیال کے لیے رکھتا ہوں، دوسرے حصے کو خود بونے کے لیے دوسری مرتبہ رکھتا ہوں، اور تیسرے حصے کو راہ خدا میں خرچ کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، راہ خدا میں خرچ کرتا ہوں، اس نے کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس بندے کے اس عمل پر اللہ نے ابر کی ڈیوٹی لگا دی کہ ابر تجھے برسنا ہے، پانی دینا ہے تو فلاں شخص کے باغ میں جا کر دینا ہے۔ برادران محترم، ہم یہ سوچتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کہ راہ خدا میں ہم خرچ کریں گے تو کم ہوگا، کم نہیں ہوتا۔ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 1 درہم لاکھ درہم پر سبقت لے گیا۔ اللہ اکبر، وہ سوچیں، ہم سوچیں، اگر اہل ثروت ہیں تو وہ تو دیتے ہیں، لٹاتے ہیں، اللہ خیر فرمائے ان کے لیے، لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں اپنے فقیری کا، اپنے غریبی کا گیت گاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں میرے پاس تو مال ہی نہیں ہے، میں کہاں سے خرچ کروں، ہمارے پاس تو دولت ہی نہیں ہے، ہم کہاں سے خرچ کریں، ان کے لیے یہ حدیث سنیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے 1 درہم 1 لاکھ درہم پر سبقت لے گیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ 1 لاکھ درہم پھر 1 درہم کیسے سبقت لے جا سکتا ہے، کیسے آگے بڑھ سکتا ہے، کس طرح آگے بڑھ سکتا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ کثیر مال تھا اس کے لیے، اس کے پاس اس کثیر مال میں اس نے 1 لاکھ دیا، وہ کچھ نے کوئی وہ بہت بڑا کام نہیں کیا، لیکن وہ 2 درہم ایک شخص کے پاس تھا اور 2 میں سے اس نے 1 دے دیا، نصف دے دیا۔ 2 تھا ایک بندے کے پاس، ایک بندے کے پاس بہت زیادہ مال تھا، بہت زیادہ میں سے 1 دینا وہ کمال نہیں ہے۔ 1 کروڑ دینا، 1 لاکھ دینا، بہت زیادہ مال میں سے 1 لاکھ دے دیا، وہ بہت بڑا کمال نہیں کیا۔ سبقت اس مال پر وہ مال لے گیا جو 2 ہی درہم بندے کے پاس تھا، اور 2 میں سے اس نے 1 آدھا کیا، 1 خیرات کر دیا اور 1 اپنے لیے رکھا۔ برادران محترم، ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ ایمان والے راہ خدا میں وہ لٹاتے ہیں۔ راہ خدا میں جو بندہ خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ جو 1 درہم 1 اینٹ بھی آپ مسجد میں لگاتے ہو تو وہ یہ نہ سوچے کہ ہم نے 1 اینٹ دیا ہے، ہم نے اسٹیل فلاں اسٹیل دیا ہے، ہم نے اتنے کنڈل دیا ہے، اتنا دیا ہے۔ ارے جس کے پاس نہیں ہے وہ کچھ بھی ہو تھوڑا بھی لگا دے، جب وہ تھوڑا لگاتا ہے نہیں رکھ کر وہ تھوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، راہ خدا میں دیتا، غریبوں کی مدد کرتا، وہ بیواؤں کی مدد کرتا، مسکین کی مدد کرتا، وہ مدرسے بناتا ہے، مسجد بناتا ہے، تعمیر کرتا ہے، تو یقیناً میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان قلیل مال دینے والوں کو جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ اگر راہ خدا میں دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوری مسجد بنانے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ مسجد ہمارے لیے ایک نعمت ہے جو ہمارے لیے بن رہی ہے، ہمیں دینے کا موقع ہے، خرچ کرنے کا ہمیں موقع ہے۔ وقت ایسا آ جاتا ہے اہل ثروت کے لیے کہ چاہ کے بھی وہ خرچ نہیں کر سکتے، اور اس وقت کی اس کی دی ہوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ جوانی کی عبادت قبول، اللہ کی راہ میں دینے والا بندہ وہ اللہ کا بھی محبوب ہوتا ہے، وہ سخی، وہ جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، وہ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، اور اللہ کے بندوں کے بھی وہ قریب ہوتا ہے، وہ جنت کے قریب ہوتا ہے۔ اور جو اللہ کا بندہ کنجوس ہوتا ہے، وہ راہ خدا میں دینا پسند نہیں کرتا، تو اللہ سے بھی دور، وہ جنت سے بھی دور، وہ اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، اور یاد رکھو وہ جہنم سے دور ہوتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں موقع ہے، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا ہے، ہم راہ خدا میں
خرچ کریں اور خرچ کر کے اپنے لیے جنت الفردوس میں محل بنوا لیں۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہم نے جو کچھ مولا تبارک و تعالیٰ جس حیثیت سے مولا اس مسجد میں ہم نے خرچ کیا ہے وہ دینے کی تمنا اور آرزو رکھتے ہیں، طلب رکھتے ہیں۔ ایک بندہ وہ ہے جو دیتا ہے، ایک بندہ وہ ہے جو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے۔ کیا کوشش کرے؟ اپنے احباب میں کوشش کرے، اپنے دوستوں میں کوشش کرے، اپنے رشتہ داروں سے کوشش کرے، اپنے اہل سربت احبا کو کہے کہ دیکھو ایک نیک کام ہو رہا ہے، اللہ کا گھر بن رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نہیں دے سکتے، اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ نے اگر کوشش کی تو یقین جانو اللہ کا وعدہ ہے تو وہ بندہ اگر کسی سے آپ نے کچھ دلا دیا ہے تو اس کے نام اعمال میں بھی کمی نہیں ہوگی، اور آپ کو دلانے کا اللہ ثواب عطا فرما دے گا، اجر عطا فرما دے گا۔ تو یقین جانو راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے آگے بڑھو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے سال کا آغاز انفاق فی سبیل اللہ سے کرو، نیکیوں سے کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یقین رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالیٰ کل میدان محشر میں ہمارے لیے بھی راحت کا سامان پیدا فرما دے گا۔ سال کو ہمارے لیے نیکیوں کا سال بنائے، راحت کا سال بنائے، رافت کا سال بنائے، سلامتی کا سال بنائے، امن و امان کا سال بنائے، جو ہے ہمارے عزت و توفیق کو بلند فرمائے اور سارے جہاں میں اسلام کا بول بالا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔